ہمارے یہاں ایونٹس اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی بھی کمپنیز ہیں جو اسے مینیج کرتی ہے، اور وہ جو دام بولے، جو چارج بولے، لوگ اسے دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ زندگی کی کمائیاں ایک دن میں اڑا دی جاتی ہیں خوشی کے موقع پر، سماجی لیول پہ، بلکہ ہم تو سماج سے آگے بڑھ کر امت کے لیول پہ جمع ہیں۔ امت کے لیول پر اگر کام کوئی ہونا چاہیے تو اس میں سب سے زیادہ سادگی ہونی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ معاشرے میں صرف مالدار تو ہیں نہیں، مڈل کلاس بھی ہیں، لوور کلاس بھی ہیں۔ جب کسی ایونٹ کو لیول سے آگے بڑھا دیا جاتا ہے تو یہ ظلم ہے مڈل کلاس اور لوور کلاس والوں پر۔ یہ بھی بیچارے اپنی قرض لے کر ادھر ادھر سے ہاتھ مار کر اپنے سماج میں بیٹھنے کے لیے یہ سب کریں گے، لیکن بنیاد کہاں سے پڑی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سن سنتا حسنتا، جس نے اچھا رواج ڈالا قیامت تک اس پر جتنے اچھے کام ہوں گے تمام کا ثواب اس کو ملے گا۔ من سن سنتا سیئتا، اور جس نے کوئی برا رواج ڈالا قیامت تک لوگ اس پر چلیں اس کا وبال بھی اس پر پڑے گا۔ ہم دوستوں کیا ہیں، ہم بعض مرتبہ خوشی اور غم کے موقع پر چشمے پہن لیتے ہیں، ہمیں اور کچھ نظر نہیں آتا، ہم صرف پریزنٹ میں ہوتے ہیں، ہمیں فیوچر کا خیال ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان تمام کا بھی حساب دینا ہے۔ کئی شہروں میں دیکھا کہ شادیوں کے لیے ایک اسٹینڈرڈ طے کر لیا گیا کہ ولیمے میں صرف اکنی یا بریانی ہوگی۔ اس سے یہ ہوا کہ امت جم گئی اور امت کا مال صحیح جگہ لگتا ہو گیا۔ بنگلور کا ایک سال کا بجٹ 5,000 کروڑ روپے ہے مسلمانوں کی شادیوں کا، حیدرآباد کا 7,000 کروڑ روپے ہے، جے پور کا 3,000 کروڑ روپے، 300 کروڑ نہیں 3,000 کروڑ روپے ہے۔ اور جب ان کا بچا ہوا کھانا تقسیم کیا گیا تو 11 مہینے تک ایک شہر کے سارے مسلمان غریب سکون سے کھا سکے، اتنا تو صرف پھینک دیا جاتا۔ یہ ہماری عام کارگزاریاں ہے۔ ابھی تک ہمارے پاس مسجد کی کمی ہے، اس کے لیے چندے کے لیے نکلنا پڑتا ہے، ہمارے پاس ہماری اسکولز نہیں ہیں، کالجز نہیں ہیں، یونیورسٹیز نہیں ہیں، ہمارے پاس دواخانے نہیں ہیں ہمارے، اور ہم اپنے آپ کو بہت ہوشیار اور ڈیرنگ والے سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ ہم زمانے سے پیچھے رہ گئے، زمانہ آگے نکل گیا۔